عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کو ویڈیو دکھا سکتے ہیں؟ تو ہم جس کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام کے لیے پروفٹ ہونا کلیم کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ لیں، دیکھیں فزیکل فارم میں آپ کے سامنے یہ معجزہ ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کی آیات اس پر ثبوت ہیں کہ یہ کتاب ہے جو معجزہ ہے۔ ان فی ذلک لرحمہ، اس میں ہے، بے شک اس میں ہے رحمت و ذکر لقوم یؤمنون، اور اس میں نصیحت ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں گے۔ جو بات نہیں ماننا چاہتے ان کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، جو بات ماننا چاہے گا اس کے لیے کتاب اللہ میں نصیحت ہے۔ تو یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے، اور اس میں آپ کو ضمناً بتا دوں، بخاری مسلم میں ڈیٹیلڈ احادیث ہیں نبی علیہ السلام پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں۔ وہ سٹارٹ یہ حدیث اس سے ہوتی ہے، مشکات میں آپ کو تیسری جلد میں مل جائے گی، کہ جب نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا 40واں سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچانک دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ آپ بڑی ایک ڈائنامک لائف گزار رہے تھے، کامیاب مکے کے تاجر تھے، مکے کی امیر ترین عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تھی، اور آپ ہر مکے کے رہنے والے ہر شخص کی آنکھوں کا تارا تھے، صادق اور امین تھے۔ اچانک ایک بندہ جو اتنا ایکسٹروورٹ ہو، گھر سے وہ کھانا پیک کر کے اور غار حرا میں جانا شروع کیا، اور چند دنوں کے بعد فرشتہ آ گیا وہاں پہ۔ تو نیچے لوگوں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ یار یہ اکیلا غار میں بیٹھے رہتا تھا، ہو سکتا ہے اس پہ کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا۔ لیکن جب کلام سنا تو میں نے پچھلی دفعہ وہ زماد والی حدیث سنائی تھی نا، تو کتنا اثر ہوا ان کے اوپر۔ تو سیدہ خدیجہ کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی۔ آپ کے بزرگ تو 2 سال تک کچھ کھاتے نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھانا گھر سے لے کے جایا کرتے تھے۔ یہ ہے سچائی جو بخاری مسلم میں، وہ ہیں کہانیاں۔ تو وہاں پہ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ آپ پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو کہا اقرا، پڑھ۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، امی تھے آپ۔ دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، پھر اس نے آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور بھینچا، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا، اور آگے وہ یہ 5 آیات پوری۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو ریپیٹ کیا۔ اس حدیث میں یعنی ان لوگوں کے موقف کو تائید حاصل ہوتی ہے جن کا یہ موقف ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی لکھی ہوئی تختی پہ یہ آیات لائی گئی تھی، کیونکہ اگر اقرا سے مراد یہ ہوتا کہ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرو، وہ تو بچہ بھی ریپیٹ کر لیتا ہے، اس کے لیے اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا، اس کی زبان ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یعنی کوئی چیز ریٹن فارم میں آپ کے سامنے لا کے رکھی گئی اور آپ کو کہا گیا، اور یہ بھیجنے کی برکت یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے وہ لکھا ہوا بھی پڑھ لیا۔ لہذا یہ جو سورۃ العنکبوت کی آیت ہے نا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اس کتاب کے نزول کے بعد اللہ نے آپ کو یہ معجزہ بھی دے دیا کہ آپ پڑھ لیتے تھے۔ یہ ڈائریکٹ استعداد آپ کے اندر پیدا ہو گئی۔ پھر آپ نے وہ آیات پڑھی، پھر آپ واپس آئے کانپتے ہوئی حالت میں، سیدہ خدیجہ کو کہا مجھے کمبل اڑا دو، انہوں نے تسلی دی۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ یتیموں کے پر سرے جو ہے شفقت، دست شفقت رکھتے ہیں، آپ محتاجوں کا جو ہے وہ حاجت پوری کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ جو تنگ دست لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ ورقہ ابن نوفل جو ان کے کزن تھے، جو ایک کرسچن تھے، ان کے پاس لے گئی۔ انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، ان قریب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا مجھے یہ نکال دیں گے، تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ سے پہلے جس نے بھی توحید کی بات کی ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے ہی کچھ کیا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو گئے۔ ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی انہوں نے یعنی جو نبی ہونا ہے اس چیز کو پہچان لیا، حالانکہ وہ نابینا تھے، صرف کلام سن کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام بعد میں یعنی پڑھنے کی استعداد آپ میں آ گئی تھی، اور لکھنے کی بھی بالکل ایسا نہیں تھا کہ آپ بالکل کچھ نہیں لکھ سکتے تھے۔ ان لوگوں کے موقف کو تائید ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس کتاب کے نزول سے پہلے، الفاظ ہیں اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، نہ آپ دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، کیونکہ بعد میں لکھنا ثابت بھی ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ،
لیکن آپ کو مہارت نہیں تھی لکھنے میں، کیونکہ جس بندے نے کبھی لکھا نہ ہو تو کبھی کبھار وہ لکھے تو مہارت نہیں ہوتی. اور وہ حدیث ہے بخاری میں جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، محمد رسول اللہ کو کٹوایا تھا سہیل ابن عمرو نے، بعد میں خیر مسلمان ہو گئے کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو آپ محمد بن عبداللہ لکھیں. سر عمر سیریز دیکھ لے، اس میں یہ ساری چیزیں فلمائی ہوئی ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے مولا علی سے کہا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا. حالانکہ حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے بھی اس چیز کو سمجھا کہ محبت کی وجہ سے ہی کہہ رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا ایسے مجھے بتاؤ میں خود کاٹتا ہوں. تو بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے محمد رسول اللہ پر لکیر پھیر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے محمد ابن عبداللہ لکھا. اور وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام لکھ رہے تھے لیکن آپ لکھنے پہ مہارت نہیں رکھتے تھے، یعنی آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی واضح نہیں تھی، بہرحال آپ نے جو بھی تھا وہ لکھ لیا. یعنی چند ایک الفاظ لکھنے سے ثابت ہو گیا آپ علیہ السلام تھوڑا بہت لکھ بھی لیتے تھے. پڑھنے کی استعداد آپ میں آ گئی تھی، اور ویسے بھی وہی کو آپ کاؤنٹر ویریفائی کرتے تھے سننے کے بعد. کئی آدمی نے وہی اس میں یعنی شامل تھے جو جن کی ڈیوٹیز اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی ہوئی تھی. تو یہ امی کو میں نے کلیئر کر دیا کہ امی کا مطلب کیا ہے. یعنی یہ نعوذ باللہ اس کا مطلب کوئی جاہل ہونا نہیں ہے، یعنی آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طریقے سے رکھا. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ یعنی شیرخارگی کی عمر میں بول پڑے تھے، نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ 40 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے، یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق اور سولر کیلنڈر کے مطابق 39 ایئرز، لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے. اسی اب یہ کتاب آئی تو کسی نے یہ شک نہیں کیا جو سورۃ العنکبوت میں آیا، تاکہ لوگ شک میں نہ پڑھ دیں کتاب آپ نے لکھی ہے. تو یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا، اس میں فٹ ان یہی پھر اسکیم بیٹھتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی. یہ اس کی حکمت ہے.